اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، ماہ ذی القعدہ مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں سرکار امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن 11 ذی القعدہ ہے۔ ایڈوانس میں آپ تمام مومنین مومنات کو مولا علیہ السلام کی آمد ولادت بسعادت کی ہدیہ تبریک تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو سرکار امام رضا علیہ السلام کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، اور مولا رضا علیہ السلام صدقے میں بھی اولاد بہنوں بیٹیوں کی جھولیوں کو گودیوں کو پروردگار عالم آباد اور شاد فرمائے، انہیں وارث عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، کیونکہ یہ مہینہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا ہے تو اس ویڈیو میں سرکار امام رضا علیہ السلام کا ایک وظیفہ جو آپ علیہ السلام نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں دو بھائی آئے اور شرف زیارت حاصل کرنے کے بعد عرض کرنے لگے بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تجارت کے لیے ہمارا شام جانے کا ارادہ ہے، یا رسول اللہ ہمیں کوئی دعا کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہوں نے یہ اپنی عرضی پیش کی تو فرمایا کہ جب بھی کسی منزل پر پہنچو اور وہاں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا چاہو تو تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور آیت الکرسی پڑھو تو ہر طرح کی بلا سے محفوظ رہو گے۔ تو صاحبان ایمان، یہ تھا وظیفہ۔ اب امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب یہ لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں یہ وظیفہ لے کر چلے تو فرماتے ہیں جب یہ مدینے سے نکلے تو کچھ لوگ جو چور تھے ان کا پیچھا کرتے ہوئے نکل پڑے۔ جب وہ ایک منزل پر رکے تو چوروں نے ایک بچے کو بھیجا تاکہ وہ یہ دیکھ کر آئے کہ یہ دونوں جو تاجر ہیں جوان کیا کر رہے ہیں۔ وہ بچہ گیا دوڑتا ہوا ان کے پیچھے اور وہ دونوں کہاں سو رہے ہیں دیکھ کر آیا اور چوروں کو بتایا۔ وہ دو نوجوان تاجر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تھے۔ اب دوسری دفعہ وہ بچہ دوبارہ آیا تاکہ وہ چوروں کو تاجروں کے بارے میں بتائے، لیکن اس نے کیا دیکھا کہ ان دونوں نوجوانوں کے ارد گرد ایک دیوار کھڑی ہے۔ وہ بچہ چوروں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ان دونوں نوجوانوں کے ارد گرد ایک دیوار کھڑی ہو چکی ہے کہ اب ان تک پہنچنا میرا ممکن نہیں ہے۔ چوروں نے کہا خدا تمہیں رسوا کرے، تم خوف کے مارے جھوٹ بول رہے ہو۔ اب فرماتے ہیں کہ جب وہ اگلے دن چور ان کے پاس آئے، ان نوجوانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کل تم لوگ کہاں تھے، تو ان دو نوجوانوں نے کہا کہ ہم کل یہیں تھے اور اپنی جگہ سے کہیں بھی نہیں گئے۔ چوروں نے کہا کہ ہم یہاں آئے لیکن ہمیں یہاں ایک بلند دیوار دکھائی دی، کیا تم اپنی داستان ہم سے بیان کر سکتے ہو؟ اب صاحبان ایمان، ان دو تاجروں نے، ان دو بزنس مین نے، ان دو نوجوانوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں شرف یاب ہوئے تھے۔ زیارت کرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور آیت الکرسی تعلیم فرمائی، یعنی ان دو عملوں کا وظیفہ ہمیں بیان فرمایا اور ہم نے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق عمل کیا۔ چوروں نے کہا تم لوگ آرام سے رہو، اللہ کی قسم اب ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے اور اب کسی چور کی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہیں چھو سکے گا۔ صاحبان ایمان، آپ بھی ہم بھی
اور وہ احباب کے جو بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جنہیں کسی ڈاکو کا، کسی چور کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان سے مال نہ چھین لے، کہیں ان سے کوئی انہیں ضرر نہ پہنچا دے، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وظیفے پر عمل کرے۔ کرنا کیا ہے کہ جب بھی آپ سوئیں تو آیت الکرسی اور تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کر پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بلا سے، نقصان سے، ضرر سے محفوظ رہیں گے، مأمون رہیں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین، اقوال، ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے عرض ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا نجفی کاربلا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب فرما دیجیے، لائک اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے مومنین بھی اس طرح کے واقعہ سن کر اپنے آپ کو بلاؤں سے، نقصان سے، ضرر سے محفوظ کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ